لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد معبود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى بالقرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. سائن محترم، آپ کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات مالک ارض و سماء ارشاد فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. جو ہم نے ایک قول نقل کیا، قسم ہے امام زمانہ کی، بے شک دشمن اہل بیت خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو صاحب ایمان ہے اور صاحب کردار ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ انسان بھی خسارے میں نہیں ہے جو ایک دوسرے کو حق و صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں. عزیزان گرامی، کل عرض کیا تھا کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ وہ تیسرے کا نام ذکر نہیں کرتا قرآن میں، یا صفات ذکر کر دیتا ہے، یا جو ہے فقط اور فقط جو ہے نام نہیں ذکر کرتا، کہہ دیتا ہے یہ. اب اس کو تلاش کرنا کس کا کام ہے؟ مفسر آ کر جو وہ بتائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے. اب میں اس کی توضیح دوں گا، لیکن جو کل بات میں نے چھوڑی تھی وہ یہ چھوڑی تھی کہ اللہ پر سب کا عقیدہ ہے، سب اللہ کو مانتے ہیں. جو بھی مسلمان ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس عقیدہ توحید کو خصوصاً انسان نے جو حاصل کیا ہے وہ ماں کی گود سے حاصل کیا ہے. اور خصوصاً ہم لوگوں کو جو گھٹی میں پلایا جاتا ہے وہ یہی کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، پنج دن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں. بچپن سے ہی پڑھا دیا جاتا ہے. اور عزیزان گرامی، اس توحید کو اگر سمجھنے کے لیے بہت سارے واقعات ہیں. کل جیسے کہ عرض کیا تھا دہریہ ہے، تو اس کو بھی سمجھانے کے لیے امام نے جو ہے کئی چیزیں جو وہ بیان کی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے بتا دیا. دہریہ کو بھی سمجھا دیا کہ اللہ ہے، وہ بھی مان گئے. اسی طریقے سے ایک دہریہ جو ہے امام کی خدمت میں آتا ہے، چھٹی امام کی، اور کہا کہ مجھے بتائیے کہ خدا ہے، میں کیسے اعتقاد رکھوں کہ خدا ہے. امام نے کہا کہ کبھی تم نے کشتی کا سفر کیا ہے؟ کہا جی مولا. مولا میں کہہ رہا ہوں، وہ جو کہتا ہوں کہ جی. امام نے کہا کبھی ایسا بھی ہوا کہ کشتی کا سفر کر رہے ہو اور کشتی ٹوٹ جائے؟ کہا جی. کہ جب کشتی ٹوٹ جائے اور کشتی ڈوبنے لگے اور کوئی آسرا نہ ہو، لیکن تمہارا دل اندر سے یہ کہہ رہا ہو کہ ابھی بھی کوئی ہے جو بچا ہے، بس مولا نے کہا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دو سے خدا کہتے ہیں. جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دے اس کو خدا کہتے ہیں. اس طریقے سے اس انداز میں ائمہ تحریر نے جو توحید اللہ کی بھی مانتے ہیں
یہ سخت مرحلہ ہے جی. ہن خبر پوسی کہ کون سچا ہے اور کون. ہم نے اللہ کو تو مانا, اللہ کی مانی پتہ نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, نہیں پتا. اللہ نے تو بہت کچھ کہا, آئے اللہ کی مانی. اب دیکھیے عزیزان گرامی, اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. رسول کو مانتے ہیں, رسول کی نہیں مانتے. اہل بیت کو مانتے ہیں, اہل بیت کی نہیں مانتے. قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کی نہیں مانتے. آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھئی اللہ نے کہا ہے میرے یہ جانشین ہے, انبیاء اور رسول اور اوصیاء اور ان کے بعد جو ان کے جانشین مانتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نماز پڑھو, نماز پڑھتے ہیں. ہر ایک دیکھے انشاءاللہ وعامل الصالحات میں گفتگو کروں گا. عزیزان کرام, ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پر آ کے اکثر جو ہے بھٹک جاتے ہیں, اور وہ مرحلہ آتا ہے مال کا. جب آتا ہے اچھے جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن عزیزان کرام یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو مال میں جمع کر رہا ہوں یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے. ورثہ کہتے ہیں, توجہ کیجئے گا, کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو ورثہ کہتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا, فرشتے کہتے ہیں کیا لے کر آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ورثہ کہتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا, اور ملائکہ کیا کہتے ہیں کیا لے کر آیا. بھائی لائے کیا ہو یہ بتاؤ. کبھی توجہ کیجئے گا, یہ جو مال میں چھوڑ کر جاتا ہوں, اس میں سب میں پہلے اپنے آپ کو شامل حال کر رہا ہوں. یہ جو مال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کمایا کس نے؟ میں نے. بولیے گا کمایا کس نے؟ میں نے. نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی اس مال کو کمانے کے لیے. بعض اوقات نہ میں نے حلال دیکھا نہ حرام دیکھا مال کو کمانے کے لیے. عزیزان گرامی, مال تو میں نے کما لیا, اب کل جواب کون دے گا؟ میں. کیوں؟ اس لیے کہ کمایا میں نے تھا. اب جب کمایا میں نے ہے تو کل جواب میں نے دینا ہے. اب کہاں پر خرچ کروں وہ بھی جواب, کہ کہاں خرچ کیا, کہاں سے لیا, کہاں دیا. تو اس مال کو تو میں نے جمع کیا, بہت سارا جمع کر لیا. میں یہاں پر ایک واقعہ عرض کرتا چلوں تاکہ جو ہے, دو واقعے بلکہ عرض کرتا چلوں تاکہ میرا ضمیر جو جاگ جائے. ذوالقرنین بادشاہ بہت بڑا بادشاہ گزرا, بڑا پیسہ والا تھا. جب اس کا انتقال ہونے لگا اس نے کہا کہ دیکھو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ کفن کے اندر. اس نے کیا کہا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. مر گیا, جنازہ اٹھا تو اس کے ہاتھ کفن سے باہر. اب لوگ یہ جب ایک فعل عجیب سا دیکھیں گے تو سوال تو کریں گے بھئی یہ کیا ہے. اب لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا یہ کیا ہے کہ مردے کے ہاتھ جو وہ کفن کے اندر ہوتے ہیں تو باہر نکلا ہوا, یہ چکر کیا ہے. ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ پتہ نہیں بھائی کیا بات ہے. کسی نے کہا وصیت تھی سی ہے. وہ کسی ایک اہل دل سے پوچھا, اہل دل سے جب پوچھا کہ یہ اس بادشاہ نے وصیت کیوں کی تھی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر نکالو, میرے ہاتھ کفن سے باہر نکالو, یہ کیوں وصیت کی تھی؟ کفن کے اندر ہاتھ ہوتے ہیں. کہ لوگوں یہ مجھے اور آپ تمہیں درس دینے کے لیے. کیا درس دینے کے لیے؟ کہ یہ سکندر بادشاہ جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو تمہیں اور ہمیں یہ نصیحت کر کے جا رہا ہے کہ دیکھو میں سکندر بادشاہ ہو کر اتنی مال و دولت کا مالک ہونے کے باوجود جب تمہاری دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ, کچھ نہیں ہے میرے پاس, دیکھ لو خالی ہاتھ جا رہا ہوں. کیا ملے گا انسان کو مرنے کے بعد؟ اگر اولاد نیک ہوئی, اچھی ہوئی, بہترین کفن دے دے گی, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں دے گی. اس لیے ایک اور باپ کا ہے واقعہ کہ وہ مرنے لگا, اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا
جب میں مر جاؤں نا اور جب مجھے غسل دے دیا جائے تو مجھے ایک جراب، ایک ساکس یہ پہنا دینا، بس ایک جراب پہنا دینا. جب میں مر جاؤں، جب کفن پہنا لیں ایک جراب پہنا دینا. ایسے نہیں کریں، کفن دے دیا، نلا دیا، غسل دے دیا. جب کفن پہنانے لگے تو اس نے کہا لوگوں سے کہ لوگوں مجھے اجازت دو کہ میں کفن پہنا دوں. کفن جب دے رہے ہو تو ایک جراب پہنا دو اپنے باپ کو. اجازت نہیں ہے، جو کفن ہے وہی پہنایا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں. کہ پھر میرے باپ نے وصیت کیوں کی تھی؟ کہ تیرے باپ نے تجھے وصیت کی تھی، اس لیے کی تھی تو جان لے کے تیرا باپ بہت مالدار تھا، تیرے لیے پیسے چھوڑ کر جا رہا ہے، اتنی ثروت چھوڑ کر جا رہا ہے. تجھے درد دینا چاہ رہا تھا کہ بیٹا دیکھ، تیری دنیا سے میں اپنی پسند کی ایک جراب بھی نہیں لے کر جا سکتا. ایک جراب بیٹا، اس دنیا سے محبت نہ کرنا. اور عزیزان گرامی، نقطہ جو تھا وہ یہ ہے کہ اتنا مال میں نے کمایا، میرا بینک بیلنس مثلا بالفرض ہے نہیں، کہہ رہا ہوں فرض کر رہا ہوں 10 لاکھ روپے. مر گیا میں، چلا گیا میں، کہاں گیا یہ 10 لاکھ روپے؟ کہاں جائے گا یہ 10 لاکھ روپے؟ جائے گا کہاں؟ ورثہ میں جائے گا نا. میرے وارث کون ہیں؟ ایک بیوی ہے، 3 بیٹے ہیں. اللہ نے بیٹی نہیں دی، اس کی مسئلہ. ایک جو میرا وارث ہے، ایک بیوی ہے، 3 بیٹے ہیں میرے. اب وراثت کس میں تقسیم ہوگی؟ بیوی میں اور 3 بیٹوں میں. بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر بیوی اور بیٹے ہیں تو بھائیوں کا اور بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ مرحلہ بعد ہے، اور جا کے توضیح مسائل پڑھیے گا. پہلا مرحلہ کیا، دوسرا مرحلہ کیا، تیسرا مرحلہ کیا، پھر ملتی ہے وراثت جا کے. اب یہ جو 10 لاکھ روپے ہیں، اس میں سے کیونکہ والدین بھی میرے نہیں ہیں، اگر والدین ہوتے تو ان کو ایک حصہ مل جاتا، ایک حصہ ملتا ان کو. والدین تو ہے نہیں، اب ہے بیوی اور بچے. یہ 10 لاکھ بیوی کو مل رہے ہیں اور بچوں کو مل رہے ہیں. کمایا کس نے تھا؟ میں نے. زحمت کس نے اٹھائی تھی؟ میں نے. تقسیم کس میں ہوا؟ بچوں میں. تو اچھا کون رہا، میں یا بچے؟ اچھا کون رہا عزیزو؟ بچے رہے نا، بغیر کسی محنت سے، بغیر کسی زحمت کے، بالفرض. ابھی حساب میں نہیں کرے، بالفرض بیوی کو جو ہے مثلا جو ہے 1 لاکھ 2 لاکھ مل گئے اور بچوں کو 2 3 لاکھ مل گئے، تو یہ تو بیوی اور میرے بچے بہت اچھے رہے، مجھ سے ذہین رہے کہ کمایا میں نے تھا، زحمت میں نے اٹھائی تھی، حساب میں نے دینا ہے، بینک بیلنس میں چھوڑ کر گیا، تقسیم انہوں نے ہو گیا. بغیر چور چرا کے گھر میں بیٹھے، مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوئی اور مل گیا. یہ بچے اچھے. عزیزان گرامی، اپنے ہاتھ سے جو دے کر جائیں گے وہ بہتر ہے اس ہاتھ سے کہ جو آپ کے بعد دیا جائے. اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی. جو گھر میں قابض ہے بڑا بھائی مثلا، اب بس اس کی حکومت چلے گی ابا کے بعد، نہیں دینا. عزیزان گرامی، اگر مرنے والے کے باپ کے بعد جو ہے، مرنے کے بعد جو ہے بیٹا ہے، بیٹی ہے، اگر جو ہے بیوی ہے، اگر والدین ہیں، سب کو حصہ ملے گا. بہن بھائیوں کو چھوڑے ابھی ان کو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ وراثت کے بعد کا مرحلہ ہے. یعنی اگر یہ نہ ہو، بچے نہ ہو تو بیوی کو حصہ ملے گا. اب بہرحال اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس کو میں بیان نہیں کر رہا. بیوی کا حصہ ہے، بیٹے کا حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے. بیٹے کا 2 حصہ ہے، مثلا 2 لاکھ اگر بیٹے کو مل رہے ہیں تو بیٹی کو 1 لاکھ ملے گا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے بیٹی کی شادی کر دی، جہیز دے دیا تھا، تو بس اب بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا. کس نے کہا؟ شریعت آپ کی ہے یا خدا کی ہے؟ قرآن جا کر پڑھیے، قرآن نے واضح الفاظ میں کہا ہے حصہ دیں. بہنوں کو حصہ ملنا چاہیے. یعنی جو بیٹی ہے اور بیٹے ہیں، بیٹے کا 2 حصہ، بیٹی کا 1 حصہ. ٹھیک ہے آپ نے شادی کر دی تھی، جہیز دے دیا تھا، خرچہ کیا تھا، لیکن وہ آپ کی طرف سے گفٹ تھا، ہدیہ تھا، وراثت نہیں تھی. وراثت کا مرحلہ مرنے کے بعد آتا ہے.
پہلے نہیں آتا، پہلے ہدیہ ہوتا ہے، اور اب اپنی زندگی میں آپ کسی کو بھی دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ مالک ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نہ اپنے بیٹے کو، نہ بیٹی کو، نہ بیوی کو، کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا، صحیح و سالم میں ہوں، زندگی میں جو ہے مالک بنا دیا کہ یہ جی امام بارے کے لیے، کہ مسجد کے لیے، یا مدرسے کے لیے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن موت کا جب مرحلہ آتا ہے اس وقت اگر کریں تو 1/3 میں آپ کی بس سے جاری ہوگی، باقی میں جاری نہیں ہوگی۔ تو عزیزان گرامی ایسا نہ کریں کہ دوسرے کا حق کھا جائیں ہم، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہے، آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، سب جگہ یہ ہے، بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ شادی کر دی تھی ہم نے، تو شادی کر دی تو کیا ہوا، تو دین تو صحیح ان کا حق بنتا ہے۔ تو عزیزان گرامی ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ بہت سخت مرحلہ ہے جہاں پر آ کے، اور یہیں سے درس توحید اگر پختہ ہو جائے تو میں نے کہا بعد کے مرحلہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، پھر رسالت بھی سمجھ میں آئے گی اور پھر ولایت بھی سمجھ میں آئے گی۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ اب عزیزان گرامی سلسلے گفتگو میں آگے بڑھا، الا الذین آمنوا، میں نے تفسیر بیان کر دی امام زمانہ، تفسیر بیان کر دی انسان یعنی دشمن اہل بیت، الا الذین آمنوا، اب ایمان کس پر لے کر آئے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ اس نور سے مراد کیا ہے؟ نام ذکر نہیں ہے، کل 2-3 آیتیں پڑھیں گی پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ میری بات میں تھوڑا سا وزن پیدا ہو جائے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ صاحبان امر کون؟ قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے۔ وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین، عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مؤمنین کے لیے۔ مؤمنین کون؟ ذکر نہیں کیا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اے حبیب ان سے کہہ دو کہ جو عمل انجام دینا ہے انجام دو، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مؤمنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ مؤمنین کون؟ ذکر نہیں کیا۔ عزیزان گرامی پھر پروردگار انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، اور وہ شخص بھی ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ کون؟ تیسرے کا نام ذکر نہیں کیا پروردگار عالم نے، لیکن آیت ولایت میں صفات کو ذکر کر دیا کہ اب یہ صفات کو پڑھو اور دیکھو کہ یہ صفت کس میں پائی جاتی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، پہلی بات یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان کون ہوگا؟ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرے گا۔ اب ایک بات اور کہہ دوں، یہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، میں تو نہیں جانتا۔ قرآن میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ کہیں مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ پھر کہہ رہا ہوں، یہ کلپ کاٹ کے نہیں بنا دی کہ مولانا نے کہہ دیا کہ نماز نہیں ہے۔ نماز کا ذکر نہیں کہ نماز پڑھو نہیں ہے، کہیں بھی یہ دکھا دے، کوئی بھی دکھا دے، انعام دوں گا، نہیں ہے۔ ہاں ملتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، پڑھنا اور ہوتا ہے، قائم کرنا اور ہوتا ہے۔ پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم پڑھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز کمپلیٹ۔ اور آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ مولانا دعائے قنوت میں کیا پڑھا تھا؟ مولانا آپ نے الحمد کے بعد پہلی رکعت میں کون سی سورہ پڑھی تھی؟ پتہ ہی نہیں۔ مولانا رکوع میں جو آپ نے کہا سبحان ربی العظیم میں ہم نے صلوات پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ پتہ ہی نہیں۔ نماز کمپلیٹ، یہ بقول کسی کے کہ اگر تمہاری کوئی چیز کھو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ لو، چیز مل جائے گی۔ نماز پڑھو، چیز مل جائے گی، تجربہ کر لے، کوئی خیال نہیں آئے گا چیز کہاں رکھے۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا، کام کرنا شروع ہو گیا، ادھر تو نہیں تھی، ادھر تو نہیں تھی، ادھر تو نہیں تھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم ہو گئی، چیز مل گئی۔ یہ ہے نماز پڑھنا۔ اس لیے اللہ نے نہیں کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ تو نماز کو کیسے قائم کرے؟ تو نماز کو ایسے قائم کرو کہ پیر سے تیر نکال لیا جائے، پتہ نہ چلے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔
ایسے نماز کو قائم کریں جیسے کربلا والوں نے نماز قائم کی ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. ائمہ معصومین کی زیارت میں جا کر دیکھیں, اکثر ائمہ کی زیارت میں یہ ملے گا, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا. انہوں نے نماز کو قائم کیا. عزیزان گرامی, اب وہ شخص کون ہے جو یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, زکات دیتا ہے, لیکن کیا وہم راکعون, در حالانکہ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے. اب جا کر اہل سنت بھی جا کر دیکھیں, اہل شیعہ بھی جا کر دیکھیں اس آیت کے ذیل میں کہ اس کا مصداق کون ہے, وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی. سب نے یہ لکھا ہے, اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے, روایت کو ذکر کیا ہے کہ وہ واحد شخص جس نے حالت رکوع میں زکات دی وہ علی ابن ابی طالب ہے. مولا کائنات نے رکوع کی حالت میں جب وہ زکات دی ہے, اختلاف نہیں ہے اس میں. اس لیے اگر کسی آیت کی تفسیر کو بیان کرنا ہے تو یا قرآن کی کوئی آیت ہو اس کی تفسیر بیان کر دے کہ یہ اس سے کیا مراد ہے, یا کوئی روایت پیغمبر کی ہو وہ ہمیں آ کر بیان کرے, یا اہل بیت کی کوئی روایت ہو وہ مصداق آ کر معین کر کے اس سے مراد کیا ہے, تو پھر ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں, ورنہ نہیں. اہل سنت کی کتاب ہے تفسیر الدر المنصور, تفسیر رباعی, جا کر دیکھ لیں اس میں روایت ان آیات کے ذیل میں. اسی طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت ہم تک پہنچی ہے, تفسیر برہان ہے, تفسیر نور سکن ہے, تفسیر صافی ہے, اس میں جا کر دیکھیں روایات بھری پڑی ہے. تو عزیزان گرامی, بس تیسری شخصیت کو اگر تسلیم کرنا ہے کہ کون ہے تو جا کر ہم کو یا تو قرآن کا سہارا لے یا روایت کا سہارا لے, اس کے بغیر ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. تو عزیزان گرامی, الا الذین آمنوا کے ذیل میں جو بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ الا الذین آمنوا سے مراد کیا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ بھی ولی ہے, رسول بھی ولی ہے, اور وہ شخص بھی ولی ہے جس نے نماز کو قائم کرتے ہوئے رکوع کے حالت میں زکات دی ہے, یعنی علی. بس ایمان کس پر لانا ہے, اللہ پر لانا ہے, رسول پر لانا ہے, اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آنا ہے. اور قرآن میں بہت ساری آیات ہیں کہ کن کن چیزوں پر ایمان لے کر آنا ہے, آخرت پر ایمان لے کر آنا ہے. ہمیں جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ایمان لے کر آنا ہے. ایک جانکاری میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ خدا ہے, کس نے کہا خدا ہے, چپ کیوں؟ رسول نے کہا نا. سب ہر انبیاء کی توجہ کیجیے گا, آدم سے لے کر خاتم تک کی, اور خاتم سے لے کر آج تک قیامت تک جو ہے جتنے بھی جانشین پیغمبر کے آئیں گے سب کا یہی ہے, سب انبیاء کا یہی ہے کہ اللہ ایک ہے. سب نے یہی درسا کر دیا ہے. عزیزان گرامی, کس نے کہا کہ اللہ ہے؟ آپ کہیں گے آخری نبی آیا تھا جس کے ہم ماننے والے, جس کا ہم کرنا پڑھنے والے ہیں, فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات پا جاؤ گے. اس نبی, آخری نبی, کیونکہ وہ تھا جو سچا تھا. اپنوں نے بھی کہا یہ سچا ہے, غیروں نے بھی کہا کہ یہ سچا ہے, کفار بھی کہہ دیتے کہ یہ سچا ہے, امین ہے, صادق بھی ہے, امین بھی ہے. عزیزان گرامی, اس سچے نے آ کر یہ کہا تھا کہ اللہ ہے. ہم نے کہا اللہ ہے, دکھایا نہیں دکھایا. اس صادق نے آ کر کہا کہ انبیاء ہے گزشتہ, کسی کو آپ نے کسی انبیاء کو دیکھا آپ نے نہیں دیکھا. اس نے کہا کہ نبی بھی تھے, آپ نے کہا تھے. اس نے کہا کتب سماویہ بھی ہے, غیر از قرآن ہم نے کسی کتاب کو اصل میں نہیں دیکھا. کتب سماوی تورات زبور انجیل بھی ہے, ہم نے کہا ہے. اس نے کہا ملائکہ ہیں, ہم نے کہا ہے. اس نے کہا جنت اور جہنم ہے, ہم نے کہا ہے. اس نے کہا حوریں ہیں, ہم نے کہا ہے. کسی کو دکھایا آپ کو, ایمان لے آیا یا نہیں لے کر آئے؟ بھائی نبی نے نہ خدا آپ کو دکھایا, نہ انبیاء دکھائے. خدا دکھنے میں آتا ہی نہیں, پہلی بات تو یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ خدا دکھائی دے. خدا وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا لیکن ہے, جیسے کل میں نے مثال پیش کر دی تھی. عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا, نہ انبیاء دیکھے ایمان ہے, نہ ملائکہ دیکھے ایمان ہے, نہ جنت و جہنم دیکھا ایمان ہے. کس نے کہا؟ دکھایا کسی کو نہیں. آپ سب یہ کہتے کہ ایک سچا آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ اللہ ہے, ہم نے کہا ہے. اس نے کہا انبیاء ہے, ہم نے کہا ہے. اس نے کہا قرآن کتب سماویہ, ہم نے کہا ہے. اس نے ملائکہ ہے, ہم نے کہا ہے. اس نے کہا جنت و جہنم ہے, ہم نے کہا ہے. اس
نے کہا حورے ہیں، ہم نے کہا ہے، اس نے کہا جنت میں نہریں ہیں، ہم نے کہا ہے، لیکن دکھایا کسی کو نہیں. لیکن اس صادق کے کہنے پر ہم ایمان لے آئے. وہی صادق جس نے کسی چیز کو دکھایا نہیں، ہم ایمان لے آئے. لیکن غدیر کے میدان میں اپنے ہاتھوں پر علی کو بلند کیا. آمن بنت مولا فہذا علی المولا. دکھایا بھی صحیح، بتایا بھی صحیح. وہ صادق نے دکھایا، بتایا. مانتے ہو؟ کبھی منبر پر بیٹے حسین کو لے کر آ رہے ہیں، حاضر حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، پہچان لو. دکھا رہا ہے. کبھی مدینہ کی گلیوں میں اپنے شانوں پر سوار کرا کے دکھا رہا ہے. مانا کہیں پر اہل سنت کی بھی روایت ہے، یا 3 مہینے یا 6 مہینے آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد در سیدہ پر آ کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کرتا رہا، بتاتا رہا، دکھاتا رہا. عجیب ہم مسلمان ہیں کہ نبی فقط بتائے تو ایمان لے آئے، اور جس کو دکھاتا رہے بار بار ہمارا ایمان نہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ. توجہ میری طرف رکھیے گا، اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا. اب اس نور سے مراد کیا ہے؟ سورہ نور نے آواز دی، نور علی نور، کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. اب ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے، یہ کہاں ہے؟ کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. تاریخ کی اوراق گردانی کرو. اب تاریخ بتائے گی کہ نور علی نور، کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور کہاں ہے. کہاں آ جانا 13 رجب کے بعد خانہ کعبہ کے باہر جب مصطفیٰ کے ہاتھوں پر مرتضیٰ آئے گا تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو مدینہ کی گلیوں میں دیکھ لینا، رسول کے شانوں پر حسنین ہو تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو خانہ کعبہ کے اندر دیکھ لینا، بتوں کو توڑنے کے لیے رسول کے شانوں پر علی کھڑے بلند ہو تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو حالت سجدے میں دیکھ لینا، رسول کی پشت پر حسین ہو. دیکھیں تاریخ کے اوراق، اور روایت بھی ہے کہ نور نارا نور سے مراد کیا؟ الامام و بعد الامام، ایک امام کے بعد دوسرا امام جو ہو مراد ہے کہ نور علی نور کی تفسیر ہے. اگر پھر بھی کسی کو یقین نہیں آتا تو علی کی گود میں حسن مجتبیٰ کو دیکھ کے نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. سید کی گود میں حسین کو دیکھے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. توجہ رکھیے گا، حسین کی گود میں زین العابدین کو دیکھے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. زین العابدین کی گود میں محمد باقر کو دیکھے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. محمد باقر کی گود میں جعفر صادق کو دیکھے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. جعفر صادق کی گود میں موسیٰ کاظم کو دیکھیں تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. موسیٰ کاظم کی گود میں علی رضا کو دیکھیں تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. علی رضا کی گود میں محمد تقی کو دیکھیں تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. محمد تقی کی گود میں علی نقی کو دیکھیں تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. علی نقی کی گود میں حسن عسکری کو دیکھیں تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. اب حسن عسکری کی گود میں کس کو دیکھنا ہے کہ اسم ہوئی اسمی وکنیتو کنیتی وشمائلہ شمائلی، اس کا نام میرا نام ہے، اس کی کنیت میری کنیت ہے، اس کا اخلاق میرا کیا اخلاق ہے، اس کا کردار میرا کردار ہے. یہی وجہ ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو لوگ یہ کہیں گے بھائی یہ مہدی نہیں، یہ تو محمد اتر کر آ گیا. یہ مہدی نہیں، یہ تو محمد آ گیا. ہو بہو وہی ہے، ہو بہو
وہی ہے، اس کا نام ہے، اس کی کنیت ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کا شمائل ہے. تو عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، یہ نور علی نور ہے. کیا کہا؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور اس نور پر ایمان جس کو ہم نے نازل کیا. اب تفسیر سورہ نور نے بیان کی کہ نور علی نور، کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. الامام بعد الامام، ایک امام کے بعد دوسرا امام جو آ رہا ہے، یہ مراد ہے. اللہ نور ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. حسینیہ زندہ باد. جناب قبلہ زیدی صاحب زندہ باد. صلوات پڑھیں مل کر محمد والے. اللہ نور ہے یا نہیں؟ اللہ بے شک نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. رسول نور ہے یا نہیں؟ بے شک جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین آئی. اللہ نور، رسول بھی نور ہے. اور ایسا نور رسول کے، توجہ کیجئے گا، رسول کے چہرے سے اتنا نور نکلتا ہے. رسول کی زوجہ یہ کہتی ہیں کہ میری سوئی جو دن میں کھو، رات میں جب رسول آتے تھے ان کے چہرے اقدس سے اتنا نور نکلتا تھا کہ جو سوئی دن میں کھو جاتی تھی رات میں مل جاتی تھی. اتنا چہرہ نکلتا تھا رسول کے چہرے سے. توجہ کیجئے گا، میں تاریخ کا ایک پس منظر بیان کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزان کہ میں نور علی نور کی تفسیر بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نور علی نور کی تفسیر ہے کیا. اللہ نور، رسول نور، آئمہ تحریر اہل بیت بھی نور. مثال کوئی انکار نہیں کر سکتا. شب ہجرت، رسول جب ہجرت کر کے جائیں تو رسول کے بستر پہ سوئے کون؟ شب ہجرت، رسول جب ہجرت کر کے جائیں تو رسول کے بستر پہ سوئے کون؟ جانے والا چلا جائے، سونے والا سوتا رہے، اور کفار کو پتہ نہ چلے کہ رسول چلے گئے. اب رسول کے چہرے سے نکلتا ہے نور. اب جب نکلتا ہے نور تو سوئے کون؟ بے نور یا بانور؟ یا علی یا علی. تھوڑا سا جاگ جائیے، تھوڑا سا جاگ جائیے. بھئی رسول کے بستر پہ سوئے کون؟ اگر بے نور سو جاتا ہے تو کفار کو پتہ چلے گا بھئی نور جا رہا ہے، بے نور سو رہا ہے. اب جانے والا نور ہو، سونے والا نور ہو. بھئی سویا کون؟ کون سویا؟ تاریخ کہتی ہے، اہل سنت میں نقل، سویا کون؟ شب ہجرت رسول کے بستر پہ سویا کون؟ حضرت علی سوئے. اب 80 تلواریں عزیزان گرامی، 80 تلواریں، ننگی تلواریں ہوئی، خون کے پیاتے ہیں کس کے؟ رسول کے. اور یہ 80 قبیلے کے 80 افراد کیوں تھے؟ تاکہ ابو طالب جو ہے وہ جو ہے انتقام نہ لے سکے، علی انتقام نہ لے سکے. کیوں کہ 80 قبیلے ہوں گے، کس کس سے یہ جنگ کریں گے؟ اس لیے 80 قبیلے کے 80 افراد تھے، ننگی تلواریں. عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ جیسے ہی مولا کائنات کو اپنے بستر پہ سلایا اور ایک مرتبہ رسول جانا چاہتے ہیں، صحن خانہ سے مٹی کو اٹھایا اور اس مٹی پر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کی آیت کی تلاوت کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں چوری نہ ہو تو یہ آیت لکھ کے رکھ لیں، اپنے کمروں میں گھروں میں رکھ لیں، لٹکا دیں، انشاءاللہ چوری نہیں ہوگی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. عزیزان گرامی مٹی کو اٹھایا اور مٹی پہ اس آیت کو دم کیا، کہتے ہوا میں منتشر کیا. کفار آنکھیں ملتے رہ گئے، جانے والا چلا گیا، سونے والا سوتا رہا. اب مجھے کہنے کا حق ہے، رسول جا رہے ہیں، دو چیزوں سے توسل کر رہے ہیں، ایک مٹی سے، ایک ابو تراب سے. تراب کو اٹھایا، ابو تراب کو اپنے بستر پر لٹایا اور رسول چلے گئے. اور جب رسول گئے ہیں تو عزیزان گرامی کفار کو کب پتہ چلا؟ کہتے ہیں کہ جب تاریخ چھٹی، توجہ کیجئے گا آگے میں بیان نہیں، دیوار چھٹی، دیوار کو تاریخ چھٹی، دیوار کو پھلانگا،
چادر کو ہٹایا تو علی سمجھ میں آیا ہو. ایک مرتبہ جیسے ہی چادر کو ہٹایا علی تو جی کا رسول کہاں ہے. تو عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، کفار کو پتہ نہ چلا، رسول چلے گئے، سونے والا سوتا رہا. اب روایت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے کیا کہا تھا، انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. بات واضح ہو گئی. یا قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت کرے یا روایت آ کر کرے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اب قرآن کی تفسیر اہل بیت بیان کریں گے. آنے والا آتا ہے، بزم رسول ہے. بس آخری بات زحمت کو تمام کرنا. پیغمبر اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی آنے والا آئے گا، کام کی بات پوچھے گا، اور وہ شخص جنتی ہے. آنے والا آئے گا، کام کی بات پوچھے گا. کتاب کا نام ہے غایۃ المرام. اس آیت کے ذہن میں جا کر دیکھیے گا. آنے والا آئے گا، کام کی بات پوچھے گا، اور وہ شخص جنتی ہے. اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی شخص آئے، کام کی بات پوچھے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ کام کی بات کیا ہے، اور وہ شخص جنتی ہے. جو جنتی اس کو بھی ہم دیکھ لیں. اتنے میں ایک شخص آیا، جیسے ہی داخل ہوا رسول کو سلام کیا، جواب سلام پایا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سے مراد کیا ہے؟ یہ حبل اللہ ہے کیا؟ یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ یہ رسی عام رسی مراد نہیں ہے. ظاہری ترجمہ نہیں کرے گا، چلے گا یہاں پر. اس لیے قبلہ نے ایک اپنی مجلس میں کہا تھا کہ پیغمبر کی ہے حدیث ہے، اے علی میں تنزیل پر جنگ کروں گا، تم تعویل پر جنگ کرو گے. ظاہری معنی سے باطنی معنی کی طرف پلٹانے کا نام ہے تعویل. اور تعویل میں اور آپ بیان نہیں کریں گے. یا رسول کی حدیث ہو یا ائمہ طاہرین کی حدیث ہو تو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. عزیزان گرامی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ پیغمبر سے. کام کی بات کیا ہے کہ حبل اللہ کیا ہے یہ ہمیں بتائیے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے کہا جو علی ولی اللہ ہے وہی حبل اللہ ہے. جو علی ولی اللہ ہے وہی حبل اللہ ہے. عزیزان گرامی، یہ کہنا تھا کام کی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی. کام کی بات کیا ہے؟ علی کے بارے میں سوال کرنا ہو، علی کے بارے میں، یعنی علی سے تمسک کر لینا، یہ حبل اللہ ہے. یہ کام کی بات ہے. یہ شخص کون ہے؟ جنتی. پیغمبر نے کہا ہے. یہ چلا گیا، کام کی بات پوچھی، چلا گیا. اب جب یہ گیا تو پیچھے سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں ذرا باہر سے کچھ کام کر کے آ جاؤں. جاؤ. وہ صحابی اٹھا اور دوڑتا ہوا اس کا راستہ روک لیا اور کہا اے شخص ذرا رک. کیا بات ہے؟ بات کیا؟ تیرے آنے سے پہلے اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ آنے والا شخص آئے گا، کام کی بات پوچھے گا. ہمیں پتہ تھا آنے والا کوئی عام شخص نہیں تھا. ایک مرتبہ کا مسجد سے آ رہے ہو یا مسجد میں جاؤ گے؟ کہ مسجد سے آ رہا ہوں، مسجد میں جاؤں گا. کہ اچھا یہ بتاؤ جب تم مسجد سے آ رہے تھے وہاں پر علی تھے یا جا چکے تھے؟ کہ وہاں پر علی موجود تھے. کہ اے شخص تیری عقل کو کیا ہو گیا جو جنت اور جہنم کو تقسیم کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کر جو جنت میں جا رہا ہے اس کے پاس آ رہا ہے؟ صلوات پڑھیں نا مل کر محمد و آل محمد. علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے، اس کو چھوڑ دیا تم نے. اس کے ساتھ رہو، جنت مل جائے گی. نہ علی سے آگے نکلنا، نہ علی سے پیچھے رہ جانا. آگے نکلے بھی تو خطرہ، پیچھے رہے تو بھی خطرہ. ساتھ ساتھ رہنا، یہی تو بھی جنت ملی. اور یہی کربلا میں امام حسین نے عمر صاحب کو بڑا سمجھایا. تجھے کیا چاہیے؟ مال و منال چاہیے؟ میں دینے کے لیے تیار. کیا چاہیے تجھے بتا.
جو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، اس کام سے ہاتھ ہٹا دیں۔ نہیں، مجھے رہ کی حکومت چاہیے۔ مولا نے کہا نصیب نہیں ہوگی، نصیب نہیں ہوگی، تو نے ہم جو پانی بند کیا ہے پیاسا جائے گا دنیا سے۔ کہتے پانی پیتا تھا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا مرتے وقت بھی اتنا پانی کے پیٹ پھول گیا، لیکن پھر بھی کہہ رہا پانی۔ کیسے پیاسا نہ جائے؟ اصغر کو پیاسا کیا۔ کیسے پیاسا نہ جائے؟ سکینہ پیاسا۔ کیسے پیاسا نہ جائے؟ حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ آزادار جس طریقے سے حسین علی کے بیٹے ہیں، اسی طریقے سے عباس بھی بیٹے۔ ایک شخص کربلا کی زیارت کو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی امام حسین کی زیارت کے ساتھ ساتھ حضرت عباس کی زیارت کرتا ہے۔ خام میں جناب سیدہ آئیں، سلام کیے شخص نے، اسے جواب سلام پایا، سیدہ آئیں ان کے ایک مرتبہ بی بی بھی خطا ہو گئی کہ میری بیٹے کی زیارت کو کیوں نہیں جاتا؟ کبھی بھی ہر شب جمعہ کی بیٹی کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، کہ نہیں کبھی کبھی میری بیٹی کی زیارت کو جاتا ہے، کبھی بھی ہر شب جمعہ جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ کہتی ہیں جس طریقے سے میرا بیٹا حسین ہے، اسی طریقے سے میرا بیٹا عباس ہے۔ علی کی دعا کا نام ہے عباس، زینب کی چادر کی ضمانت کا نام ہے عباس، سکینہ کو تماچوں سے بچانے کا نام ہے عباس، حسین کی کمر کو مضبوط کرنے کا نام ہے عباس۔ یہی وجہ ہے عزاداروں کہ جب مدینہ سے کارواں چلا تو ثانیہ زہرا نے تمام مخدرات و عصمت کو جمع کر کے ایک جملہ کہا تھا، بیبیو تمہاری چادر کی ضامن میں ہوں، تمہاری چادر کی ضامن میں ہوں، فکر نہ کرو، میرا باز زندہ ہے۔ لیکن عزادارو یہی ثانیہ زہرا جیسے ہی عباس کے سر پہ گرز لگا اور زین سے زمین پر آیا، اس بی بی نے تمام بیویوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بیویوں جس چادر کی میں نے ضمانت لی تھی، جس کے سہارے پر لی تھی، اب وہ میرا بھائی بچا نہیں، وہ میرا بھائی زین سے زمین پر آ گیا۔ اے مقدرات و عصمت، اب میں تمہاری چادر کی ضمانت نہیں لیتی، میں چادر کی ضمانت واپس لے لیتی ہوں۔ اگر عباس کو پہچانیے تو صحیح، عباس کون ہے؟ عباس وہ ہے کہ جب یہ لٹ کر کارواں پہنچا ہے نا، اور بشیر نے ایک ندا دی، اے مدینہ کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین مارے گئے، سکینہ کے تماچے لگے، زینب کی چادر کو اتار لیا گیا۔ ایک مرتبہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی ضعیفہ جو لاٹھی کا سہارا لیے گھر سے نکلی ہے اور وہ کہہ رہی ہے، اے بشیر تو کیا کہہ رہا ہے؟ دوبارہ ذرا کہیو کہ حسین مارا گیا، سکینہ کے تماچے لگے، زینب کی چادر چھن لی۔ ایک مرتبہ ام البنین نے کہا، اے بشیر کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو سکینہ کے تماچے مار سکے، زینب کی ردا کو چھین سکے، حسین کو مار سکے۔ کہا نہیں بی بی، عباس کے سر پہ گرد لگا، عباس زین سے زمین پر آئے۔ ام البنین نے کہا کسی ماں نے ایسا بیٹا آج تک نہیں جنا کہ میرے بیٹے عباس کے سر پہ گرز مار سکے۔ عباس تو وہ ہے جو اپنے 2 انگلیوں سے گرز کے 2
टुकड़े कर देता था। कौन मार सकता है गुर्द? ये नहीं हो सकता। अज़दर एक मर्तबा बशीर ने कहा, बीबी मसला ये नहीं है कि अब्बास के सर पे गुर्द नहीं लगा, अब्बास के सर पे गुर्द लगा है, लेकिन गुर्द उस वक्त लगा है, तमाचे उस वक्त लगे हैं, चादर उस वक्त छिनी है, हुसैन उस वक्त शहीद हुए हैं जब अब्बास के दोनों बाजू कलम हो चुके थे, जब अब्बास के दोनों बाजू कलम हो चुके थे। ऐ बीबी, अब्बास के दोनों बाजू कलम हुए, उसके बाद अब्बास के सर पे गुर्द लगा। अज़दर यही बीबी बकी जाती है। मरवान ये कहता है कि मैंने देखा रात की तारीकी में बनी हाशिम के महल्ले से एक बीबी निकलती है और निकलने के बाद कब्रिस्तान बकी जाती है और बकी जाने के बाद कहती है, ऐ फातिमा अपने बेटे का पुरसा मुझसे कबूल कर लो, ऐ फातिमा अपने बेटे का पुरसा कबूल कर लो। ऐ फातिमा मुझे यकीन नहीं आता सकीना के तमाचे लग गए। ऐ बीबी मुझे यकीन नहीं आता ज़ैनब के सर से चादर छिनी। ऐ बीबी हाँ, जब मुझे ये बताते हैं ना कि अब्बास के दोनों बाजू कलम, जब मुझे ये बताते हैं ना कि अब्बास के दोनों बाजू कलम हो गए थे, उसके बाद अब्बास के सर पे गुर्द लगा, अजीज ज़मीन पर आया। ऐ बीबी मुझे यकीन आ जाता है कि हाँ अब तमाचे लगे होंगे, हाँ सर से निदा छिनी होगी। बस अज़ादारों आपकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मसाइल को तमाम कर दिया। वो अब्बास जो लश्कर का सिपाही सलार था, अलमदार था लश्कर का। अब जब कोई अलमदार बाकी ना रहा, एक मर्तबा हुसैन की खिदमत में आए कि मौला रन में जाने की इजाज़त दीजिए। कि अब्बास मेरी फौज के अलमदार होगा। मौला वो फौज का, लेकिन हुसैन इजाज़त नहीं देते। कहते हैं कि अब्बास खेमों की तरफ चले। जैसे खेमों की तरफ चले ने क्या देखा, एक 4 साल बच्ची ऊर्जा लिए हुए है, छोटे छोटे बच्चे सकीना के पीछे हैं और ये कह रहे हैं अलतश अलतश अलतश। सकीना ने जैसे ही चचा की तरफ देखा, एक जुमला कहा, चचा आप जिंदा हो और बच्चे प्यासे हो। चचा पानी की सबील तो कराइए। अच्छा अब जब भी आप अलम उठाते हैं ना, उसके साथ एक मश्क लगा देते हैं, मश्क सकीना। क्या मोहब्बत है, क्या करामत है कि अलम के साथ मश्क सकीना है। जहां अब्बास याद रहे वहां पर मश्क सकीना भी याद रहे। अज़ादारो बस एक मर्तबा कहा कि आओ सकीना बाबा से इजाजत लेकर दो। अज़ादारो एक मर्तबा जैसे ही हुसैन ने ये देखा कि अब्बास सकीना के साथ साथ आ रहे हैं, पहचान गए। एक मर्तबा का अब्बास जाओ रन में जाने की हमने तुम्हें इजाजत दी, लेकिन अब्बास लड़ने के लिए नहीं, पानी की सबील कर रहा था। अज़ादार कहीं किसी मक्तल ने नहीं लिखा तलवार लेकर अब्बास गए हो। एक कलम है, एक मश्क सकीना है, कहते एक नेजा है दुश्मनों को हटाने के लिए। अब्बास चले अल मुख्तसर दरिया के किनारे पहुंचे, मश्क सकीना को भरा। अब मश्क सकीना को भरने के बाद अब्बास की एक तमन्ना है, और तमन्ना क्या है कि खेमे में पानी पहुंच जाए, बच्चे प्यासे हैं। अज़ादार एक मर्तबा अब्बास चले, जैसे ही अब्बास चले ना तो जालिम ने ये कहा, देखो पानी खेमों में नहीं पहुंचना चाहिए। कहते हैं कि एक जालिम ने ऐसा वार छुपके किया कि दायां बाजू कलम हो गया। थोड़े आगे बढ़े, दूसरा बाजू कलम हो गया। अब्बास ने मश्क सकीना को अपने तस्मे से मुंह में थामा और घुटनों से अलम को संभाला, दोनों बाजू कलम हो गए। अज़ादार जालिम ने तीरों का वार करना शुरू किया। अब जब तीरों का वार हुआ ना, एक तीर मश्क सकीना में लगा, एक तीर अब्बास की आंख में लगा, दूसरे खून में खून उतर, आंख में खून उतर आया। अज़ादारों अभी अब्बास जो है वो झुके ही थे कि तीर को निकाले। एक जालिम ने सर पर ऐसा वार किया कि अब्बास घोड़े पर संभल न सके।
زین سے زمین پر آئے۔ عزادارو یہ تو آپ سب نے سن رکھا ہے کہ عباس کا قد بہت لمبا تھا۔ عزادارو ایک عالم دین نے بھی یہ پڑھا ہے مسائل کہ عباس کا قد لمبا تھا، لیکن یہ سوچ رہے تھے کہ عباس کے سر پر گرز کیسے لگ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ خام میں کہتے ہیں یہ عباس آئے، جناب سیدہ آئیں، وہ کہتی ہیں ذاکر میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرے سر پہ گرز کیسے لگا۔ دیکھو کہ میرے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے۔ کہا مولا یہ تو مجھے پتا ہے۔ کہا میری آنکھ میں تیر لگا تھا۔ کہا مولا یہ بھی مجھے پتا ہے۔ کہا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، جب میں تیر نکالوں تو کیسے نکالوں؟ کہا ہاتھوں سے۔ مولا کہتے ہیں ہاتھ تو کٹ چکے تھے، جب میرے ہاتھ کٹ چکے تھے تو میں کس طریقے سے تیر نکالتا؟ میں جھکا تاکہ اپنے گھٹنیوں کے ذریعے سے تیر کو نکالوں۔ جیسے ہی میں جھکا نا، ظالم نے ایسا وار میرے سر پر کیا کہ میں سمجھ نہ سکا۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، جب کوئی شہر سوار زین سے زمین پر آتا ہے تو وہ کیسے اترتا ہے؟ کہ مولا ہاتھوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا ارے میرے ہاتھ تھے نہیں، میں کس طریقے سے اترتا؟ ایک مرتبہ میں گھوڑے کی زین سے زمین پر منہ کے بل گرا، آواز دی مولا میرا آخری سلام قبول کرے۔ حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا الان انکسر ظہری۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضم بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنے بارے میں قبول و منظور فرما۔ جو مریض ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد مجھ سے بھی آپ سے بہت سے لوگوں نے کہا ہے مریض ہیں۔ میرے پھپھیزاد بھائی جاپان میں آج ہی مجھے اطلاع ملی ہے، وہ بہت علیل ہیں، اور اسی طریقے سے عابد سعدی اور دیگر افراد اور جن نے آپ سے کہا ہے مریضوں کی صحت یابی کے لیے بحق کے باب الحوائج ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ اپنی برکتیں اپنی رحمتیں ہمارے گھروں میں نازل فرما۔ بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا